شازیہ مری صاحبہ سے بھی میں اس پہ چاہوں گا. شازیہ مری, آپ بتائیے گا آپ کی جماعت کی اس کے اوپر پوزیشن کیا ہے, کیونکہ ہمیں تاثر یہ ملا ہے کہ دونوں جماعتوں نے اس کے اوپر کلین چٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ. بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں, آپ کو تاثر کوئی بھی ملا ہو, یقیناً اگر آپ نے پیپلز پارٹی سے کسی کو بلایا ہے تو جو پیپلز پارٹی کا موقف ہوگا وہ میں بیان کر سکوں گی. میں کسی اور جماعت کے لیے بات نہیں کر سکتی, لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا زرداری ہاؤس, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کے اراکین بھی شامل تھے, میں بھی وہاں تھی, اور ہمارے چیئرمین نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ دیکھیں لیجسلیشن ایک پروسیس ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کے کچھ لوازمات ہیں, اور اس کے لوازمات جو ہیں وہ ہماری قواعد اور ضوابط کی کتاب میں درج ہیں. کم از کم اگر کوئی بل آ رہا ہے جس کی اطلاع موصول ہو رہی ہے, جس کے متن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو وہ بل پارلیمنٹ میں لے ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں پیش ہونا چاہیے. آپ کو آئی ہوپ کہ حیرت ہو, گو کہ اب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جس طرح پارلیمنٹ یہ حکومت چلا رہی ہے کہ ابھی تک وہ بل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں لے نہیں ہوا. کسی بھی رکن اسمبلی نے وہ بل نہیں پڑھا. تو نہیں, کل آئے گا, اس سے پہلے تو متن بھی ڈسکس ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو اس کے حوالے سے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں نا. تو بات صرف ایک ایز اے لیجسلیٹر جو میں بڑی کلیئرلی آپ سے کر رہی ہوں, چیپٹر 14 ہے ہماری رولز کی کتاب میں, جس میں اگر گورنمنٹ بل ہے تو اس میں رول 120 ہے, بل کو لے ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ کسی کمیٹی میں جاتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے, وہ دوسری بات ہے. جماعت کو ویسے ایز اے میٹر آف پرنسپل اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ 2 فل ٹرمز جو ہیں 64 ایئرز ریٹائرمنٹ ایج کر کے 2 فل ٹرمز کی پروویژن جو ہے وہ ڈال دی جائے؟ ندیم صاحب, میں نے پہلی سٹیج ہی نہیں پار کی ایز اے لیجسلیٹر. میں نے تو اس کا متن خود دیکھا ہی نہیں کہ میں نے خود, اگر میں ان چیزوں کو خود پڑھتی ایز اے لیجسلیٹر یا میرے دیگر ساتھی پڑھتے تو ہم اس پہ ایک اوپینین بھی فارم کر سکتے. جو وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, وہ ہمارے پروگرام میں گزشتہ روز, اور ڈیفنس منسٹر صاحب وہ اس کو آفیشلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ 64 ایئرز ریٹائرمنٹ ایج پرپوز کر رہے ہیں, جس میں 1 3 ایئر ٹرم فرسٹ ہوگی, اور دوسری اگر پرائم منسٹر ری اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن جس بھی نام کے اوپر ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو یہ ان کا اختیار ہوگا. کیا یہ 2 فل ٹرمز آپ کی جماعت سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اٹ از آفیشلی پبلک ناؤ, وہ اس کا ٹیکسٹ جو بھی ہوگا, لیکن یہ ترمیم حکومت اناؤنس کر چکی ہے. ندیم صاحب آپ بھی اسمبلی کو کور کرتے رہیں, دیکھتے رہے ہیں. میرا خیال ہے اسمبلی کی تاریخ میں کم ہی ایسے آپ کو موقع ملے ہوں گے جہاں اس طرح کی پارلیمنٹری پریکٹس بھی سامنے آئی ہو کہ بل کو آپ ڈسکس کریں اور بل لے نہ ہو. میں ایز لیجسلیٹر کہوں, برملا کہوں کہ جی مجھے کاپی ریسیو نہیں ہوئی ہے, اور اگر ایک منسٹر کوئی خد و خال بیان کر دیں کہ یہ ہوگا. ابھی پچھلے دنوں نیب آرڈیننس کے ساتھ بھی یہ ہوا, ایک سمری موو ہوئی جس کا جو سبسٹنس تھا وہ کچھ اور تھا, لیکن جب آرڈیننس جو ہے مجھے اگر اس کے اوپر اپنی پارٹی پالیسی دے دیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہونی ہو رہی ہیں. آج حکومت نے کورم کی نشاندہی کر کے اجلاس ملتوی کرا دیا, یہ بھی انہونی بات ہے. اپوزیشن کورم نشاندہی کرتی ہے, آج حکومت نے نشاندہی کر کے اجلاس ملتوی کرا دیا. لیکن آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر, یہ نہیں آپ نے بتایا. آپ سپورٹ کریں گے؟ دوسری مرتبہ ہوا ہے, پہلے ایک دفعہ ان کے ایک ایلائی نے کیا تھا کورم پوائنٹ آؤٹ, آج خود گورنمنٹ کے رکن نے, گورنمنٹ پارٹی کے رکن نے جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے.